علماء کی قیادت میں تھی برصغیر میں امن تھا، کوئی فسادات نہیں تھے، پورا برصغیر ایک آواز تھا۔ لیکن جب سے علماء سے قیادت چھینی گئی اور انگریز کے پروردہ لوگوں کے ہاتھ سے قیادت آئی تو پھر ان کا تو نظریہ ایک ہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ پھر تمہاری سیاست نے یہاں خون بہایا اور آج تک وہ خون تھم نہیں رہا ہے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ اس 3-4 دہائیوں میں کتنے مسلمان اس خطے کے وہ کہتے ہوئے قربان ہو گئے، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے حکمران جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت کرانے کے اہل نہیں ہیں، تم انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، آج اس اجتماع میں مجھے ملک کی معیشت پہ بات کرنی تھی، آج مجھے اس قوم کے حقوق پہ بات کرنی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ آج کی میرا کارکن ہر پاکستانی شہری وہ امن و امان کی بات کر رہا ہے؟ لیکن سنو اور بار بار سنو ہماری آواز کو، یہاں پر فرقوں کو بنایا گیا، فرقہ واریت کی نفرتیں پیدا کی گئی، جمعیت علماء اسلام میدان میں ڈٹ گئی اور اس لہر کو شکست دی۔ اس ملک میں لسانیت کی بنیاد پر، قومیتوں کے بنیاد پر، علاقائیتوں کے بنیاد پر نعرے لگائے گئے، نفرت ایک ملک میں پھیلائی گئی، لیکن ایک جماعت جمعیت علماء کی صورت میں میدان میں کھڑی رہی، نفرتوں کو مسترد کیا، نفرتوں کے نعروں کو مسترد کیا، نفرتوں کے نظریات کو مسترد کیا، اور الحمدللہ ہر محاذ پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور اس تحریک کو ہم نے شکست دی۔ تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کو حکومت نہیں مل رہی، آپ ایک تاریخ ہیں، آپ ایک نظریہ ہیں، آپ ایک نصب العین ہیں۔ تم نے دین اسلام کے اور علوم دینیہ کے بنیادی اور اساسی اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی تمہاری کوشش جاری ہے، لیکن میں نے بھی کھل کر اعلان کیا ہے کہ تمہارے ان منصوبوں کو، جس طرح انگریز کے منصوبوں کو ہم نے ناکام بنایا، ان کے پروردہ حکمران ذہنیت کو بھی انشاءاللہ ہم شکست سے بچاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ملک میں صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں انسان ارزاں ہو گیا ہے، انسانی خون ارزاں ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تباہ ہو جائے وہ آسان ہے، اور ایک مسلمان کے خون کا خطرہ گرنا بہت بھاری ہے۔ کچھ سمجھا ہوا ان چیزوں کو نام اسلام کا لیا جاتا ہے اور خون مسلم کو اللہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حالات دوسری اسلامی دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات انڈونیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات ملائیشیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات عرب دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ حالات وسط ایشیا میں کیوں نہیں ہے؟ اور پاکستان اور افغانستان کو اس کا نشانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ آج بھی بندوق کی سیاست کرنے والے اس شہر کے ایجنٹ ہیں جو اس خطے میں مساف کرا رہے ہیں اپنے مالیاتی مفادات کے۔ دنیا کے اور مغربی دنیا کے جمہوریت کی دلچسپی ختم ہوا، سرمایہ داریت پہ خطرہ اس کے لیے امریکی صدر یہ دنیا کو باطنی ذخائر نظر دا، یہ دنیا کو دولتوں کو پیسے نظر دا، تمام بخور کے فرات ذخائر وہاں نظر دا، اور دا خاورے کو بدلنے کی لگن ساتھ والی جس کو ذخائر بدلوئے رسائی آسان ہے۔ لیکن ممکن سوال کہ نک عقل لکار واخلیں جمعیت علماء اسلام کہ کم سیاست کی آغا امریکی و مغرب دفار الاسلام پر ہوتا ہے وائی کے پدر خاورہ کے دل الویسی و جمعیت علماء اسلام کو برکت